انشاءاللہ ماہ رمضان میں نماز فجر کے بعد مختصر طور پہ درس تفسیر قرآن ہوا کرے گا۔ آج پہلے دن قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان کہ ہر شے کے لیے ایک موسم بہار ہوتی ہے اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں جہاں باقی عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ویسے ہی وہاں پر تلاوت قرآن کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر انسان عام دنوں میں کوئی نافلہ نماز پڑھے یا واجب نماز پڑھے اور اسی طرح ماہ رمضان میں کوئی نافلہ یا واجب نماز پڑھے، اس کا ثواب الگ ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ عام دنوں میں جتنا واجب نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، ماہ رمضان میں اتنا نافلہ نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، اور جتنا عام دنوں میں 70 واجب نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اتنا ماہ رمضان میں ایک واجب نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ جتنا عام دنوں میں ایک مکمل قرآن مجید ختم کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، ماہ رمضان میں صرف ایک آیت پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایک آیت کی تلاوت کرے تو اسے پورے قرآن کا جو ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جناب عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی جو روزمرہ کی زندگی تھی ماہ رمضان کی، ان میں جن چیزوں میں اور زیادہ آپ اضافہ کرتے تھے وہ تلاوت قرآن ہے، کہ رسول خدا بہت زیادہ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک غنیمت ہے، اور اس میں جیسے قرآن نے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا بھی تمہارے لیے ہو سکے آسانی سے تلاوت قرآن کیا کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ یعنی یہاں پر کیوں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو؟ کہ صرف ہمارے ذہن میں قرآن کو پڑھنے کا مقصد ثواب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو قرآن کی آیتوں میں غور بھی کریں گے۔ اصل میں قرآن عملی کتاب ہے، یعنی اللہ نے ہمیں کوئی پیغام دیا ہے۔ جیسے انسان اٹھتا ہے، انسان کے پاس موبائل ہے، صبح اٹھ کے دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی میسج پیغام تو نہیں آیا، تو اسی طرح قرآن بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں ہر روز اٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کون سا پیغام بھیجا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کیوں؟ تاکہ ہم اس میں غور کریں۔ پھر اللہ نے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے دل کو بند کر لیا ہے کہ جو اللہ پیغام مجھے دینا چاہتا ہے میں وہ پیغام پڑھنا ہی نہیں چاہتا، یا وہ پیغام وصول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے آسمان والوں کے لیے چمک رہا ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ آسمان پر کوئی روشن چیز ہے جسے ہم ستارہ کہتے ہیں، تو آسمان والے جب زمین پہ نظر ڈالتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر روشن ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور فرمایا جن گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے اور وہ شیطان کا آماجگاہ بن جاتا ہے گھر۔
لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کو بھی تلاوت قرآن سے مرتب کرنا چاہیے۔ اور آج کے حوالے سے جو آخری بات اور اہم بات، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے یہ جو لفظ بنا ہے قرأ سے قرآن، اس کے عربی میں 4 معنی ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے قرأ، پڑھنے کے معنی میں، یعنی قرآن اسے کہا جاتا ہے کہ جسے پڑھا جائے۔ دوسرا قرأ کا معنی ہے جمع کرنا، اس لیے کہتے ہیں قرآن کو کہا جاتا ہے قرآن کیونکہ اس کے اندر مختلف مطالب، مختلف مفاہیم، مختلف عقائد و اخلاقیات کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی جو قرآن کا ہے کہ عربوں میں اس وقت کتابت کا رواج نہیں تھا، یعنی لکھا نہیں جاتا تھا زیادہ، بلکہ ہر مطالب کو حفظ کر لیا جاتا تھا۔ اب چونکہ وہ لوگ قرآن کو بھی اسی طریقے سے حفظ کر لیتے تھے، اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ چوتھا معنی ہے قرآن یعنی مقرون سے بنا ہے۔ مقرون کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہوں، چونکہ قرآن کی صورتیں، آیتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں تو کہتے ہیں اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ لیکن ان 4 میں سے جو اہم معنی ہے وہ قرآن قرأ پڑھنے کے معنی میں ہے، یعنی عربی میں یہ 4 معنی تو ہیں لفظ قرآن کے، لیکن جو اصل ہم قرآن کو قرآن کہتے ہیں وہ پڑھنے کے معنی میں ہے۔ قرآن یعنی ایسی کتاب جسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ یہ قرآن مجید ہوتی ہے۔ چونکہ باقی آسمانی مذاہب کی مقدس کتابوں میں اور ہماری مقدس کتاب میں فرق ہے۔ ان کی مقدس کتابیں عام طور پہ ہفتے میں ایک دن جو عبادت کا دن ہوتا ہے ان کا مذہبی رہنما تلاوت کرتا ہے، سامنے والے سنتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہر مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے، اپنے گھر میں ہو یا عبادت گاہ میں ہو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو خود لفظ قرآن ہے یہ قرآن کے اندر استعمال ہوا۔ اللہ نے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن کریم ہے اور یہ اس کتاب میں اللہ نے اپنے خزانے میں سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور قرآن کو صرف وہی مس کر سکتا ہے جو پاکیزہ ہو۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو قرآن کی کتابت کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم تک بھی رسائی وہ حاصل کر سکتا ہے کہ جس کا باطن پاک ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے متمسک رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ قبلہ جیسے کہا گیا کہ جس کی نماز قبول ہے اس کے سارے اعمال، اس کی تھوڑی سی وضاحت تو کر دیں۔ ہاں جی، رسول خدا کی ایک حدیث ہے، ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواها ان ردت رد ما سواها، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول ہو جائے گا، اگر نماز رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہو جائے گا۔ اس میں ایک تو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور دوسرا جب پوچھا گیا یا رسول اللہ تو نماز کیسے قبول ہوتی ہے تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب نمازی حالت تشہد میں مجھ پر میری آل پہ درود پڑھتا ہے تو یہ نماز کی قبولیت کا معیار ہے۔ عظمت اسم خدا بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ الہی تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین و اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ ماہ رمضان المبارک جو رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کا خاص ہم پر نزول فرما۔ الہی جو تو نے ماہ رمضان میں ہم پر جنت کے دروازے کھولے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پہ گشادہ فرما، جو تو نے جہنم کے دروازے بند کیے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے ہم پر بند فرما۔
ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری عبادات مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا فرما، تمام حاضرین جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہر مسلمان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامران فرما، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، ہمیں ظالم سے نفرت، مظلوم کی حمایت کی توفیق عطا فرما، سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل